الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تا 185 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تا 185 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، لقد البتہ تحقیق، سمع اللہ نے سن لیا، قول الذین ان لوگوں کی بات کو، قالوا کہ جن لوگوں نے کہا، ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم مالدار ہیں۔ سَنَكْتُبُ ان قریب ہم لکھ دیں گے، ما قالوا اس بات کو جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ ان لوگوں نے قتل کیا،
نبیوں کو، انبیاء کو بغیر حق، ناحق طور پر، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا تم لوگ چکھو، عذاب الحریق جلانے والی آگ کا عذاب، ذالک بما یہ اس وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، لیس بظلام للعبید بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، الذین قالوا وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، عہد الینا ہم لوگوں سے عہد کیا، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا یہاں تک کہ ہمارے پاس لے آئیں، بقربان ایک قربانی، تأکلہ النار کہ جسے آگ کھا جائے، قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ چکے، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، وبالذی اور اس چیز کے ساتھ، قلتم جو تم نے کہا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ تو پھر کیوں تم لوگوں نے ان نبیوں کو قتل کیا، ان کنتم اگر تم لوگ، صادقین سچے تھے، فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ تو تحقیق جھٹلایا گیا، رسول کئی رسولوں کو، من قبلک تجھ سے پہلے، جاءوا بالبینات جو لے کر آئے، واضح دلائل، کھلی نشانیاں، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، کل نفس ہر جاندار نے، ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا اور پختہ بات ہے، تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ تمہیں پورا دیا جائے گا تمہارا اجر، یوم القیامہ قیامت کے دن، فَمَنْ زُحْزِحَ سو جو شخص بچایا گیا، عن النار جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اسے داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی، الا مگر، متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ پچھلی آیت کریمہ میں بخل کی مذمت، بخیل کی مذمت اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی، ان آیات کریمہ میں بھی انہی جیسا مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔
تفصیل تو انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی، لاڈلے صحابی حضرت صدیق اکبر یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قینقاع کی طرف ایک خط لے کر بھیجا۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کی طرف ایک خط لے کر بھیجا، اور اس خط میں یہ تھا اتقوا النار، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ جل جلالہ کو قرض حسنہ دو۔ اس میں اس طرح کا مضمون تھا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو لے کر بنو قینقاع کے پاس پہنچے، تو یہ خط جب انہیں پکڑایا تو وہاں یہودیوں کا ایک بڑا عالم فخاذ بن آزورہ، جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا پیچھے تفسیر میں، فخاذ بن آزورہ جو بیت المدراس کے اندر یہودیوں کو تعلیم دے رہا تھا، لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، اس نے جب اس خط کو پڑھا تو کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہو گئے؟ تمہارا رب فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہوئے کہ جو ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نے اس چیز کو گوارا نہ کیا، جلال میں آئے اور اس فخاذ بن آزورہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا، زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تو اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت تھپڑ رسید کیا تو کہا کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں آج تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا، اس قدر جلال میں آئے۔ تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر دی۔ تو جب اس نے شکایت کی تو اسی مضمون کے اوپر قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ تو اس میں ہوا کیا، آگے کیا ہوا، اس کا بیان انشاءاللہ میں کل کروں گا تفصیل سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔